بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 ربیع الاول پہلا ہفتے کا دن ہے۔ آج کا ہفتہ دولت والا ہفتہ کہلایا جاتا ہے۔ آج کا انتہائی پاورفل اور مستند عمل اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے آج کے دن کو اور آج کے اس پاورفل عمل کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ غیبی دولت والی تسبیح جو صرف آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 70 بار پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ آپ کے لیے غیبی دولت کے دروازے کھول دے گا۔ جو شخص اپنی زندگی میں مایوس ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، تھک ہار چکا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میرے وظائف قبول نہیں ہوتے، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، جس شخص نے ماہ سفر کو غفلت اور کوتاہی میں گزارا، آج 2 ربیع الاول پہلا ہفتے کے دن غیبی دولت والی تسبیح کو ہاتھ کی انگلیوں پر 70 بار پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس کے لیے میرا اللہ غیبی دولت کے دروازے کھول دے گا۔ جو شخص آج دن تک کسی بھی وظیفے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا، آج تمام کام کاج چھوڑ کے اس آزمودہ اور مستند عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 70 بار پڑھ لے۔ وقت کے اعتبار سے انتہائی مختصر عمل ہے، لیکن اس کے اثرات آپ کے آنے والی پورے سال کی زندگی پہ پڑیں گے۔ انشاءاللہ غیبی دولت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو لوگ بندگلی کا شکار ہیں، مشکلات کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے ان کو کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، مشکلات سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، بندگلی کا شکار ہیں، نہ آگے راستہ، نہ پیچھے راستہ، نہ دائیں راستہ، نہ بائیں راستہ، وہ آج تمام کام کاج چھوڑ کے 2 ربیع الاول پہلے ہفتے کے دن اس تسبیح کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 70 بار پڑھ لیں۔ انتہائی آزمودہ اور پاورفل عمل ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے درد دل رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آج جو بھی میری اس ویڈیو کو سن رہا ہے وہ اس عمل کو ضائع نہ کرے، بلکہ اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، تاکہ اس پاورفل عمل سے ہر شخص مستفید ہو جائے صدقہ جاریہ کے اعتبار سے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ایک دن میں ہی غیبی مدد حاصل ہو جائے، تو وہ آج تمام کام کاج چھوڑ کے اس مستند اور پاورفل عمل کو کر لیں۔ غیبی دولت والی یہ تسبیح ہے، یہ باقاعدہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے عرش پہ موجود ہیں، اور جب کوئی شخص 2 ربیع الاول پہلے ہفتے کے دن اس تسبیح کو اپنا مقصد سامنے رکھتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 70 بار پڑھ لیتا ہے، تو یہ کلمات باقاعدہ عرش پہ جب موجود ہوتے ہیں، پڑھنے والے کے حق میں اللہ کی عدالت میں سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، میرے پڑھنے والے کے حق میں قبولیت کا فیصلہ فرما، جس مشکل میں وہ ہے اس مشکل میں آسانی پیدا فرما، جو وہ مدد مانگتا ہے یا اللہ میرے پڑھنے والے کے لیے غیبی مدد کے دروازے کھول دے۔ یہ وہ خاص الخاص عمل ہے جو اللہ والوں کا خاص بتلایا ہوا عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اس عمل کو سیکھنے کے لیے۔ کچھ لوگ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں، چھوڑ کے دیکھتے ہیں، اور عمل کا اہم حصہ، امپورٹنٹ حصہ وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب عمل کرتے ہیں تو وہ ادھورا ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، پھر اس میں تاثیر بھی نہیں آتی، اس میں قبولیت بھی نہیں آتی۔ میری صرف اتنی گزارش ہے کہ انتہائی مختصر اور پاورفل عمل ہے، اس کو کسی بھی صورت میں آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، آپ نے سیکھ لینا ہے۔ جب آپ عمل کو سیکھ لیں گے تو جب آپ پھر عمل کو کریں گے تو اس میں تاثیر بھی آئے گی، قبولیت بھی آئے گی، کیونکہ یہ اللہ والوں کا روحانی عمل ہے، یہ ایک سے دوسرے بندوں تک منتقل ہوتا ہے۔ جو بھی اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ والوں کی روحانی طاقت آپ کو ملتی ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے تعداد اور مقدار کے اعتبار سے لازمی کر لینا ہے۔
اگر تعداد اور مقدار کو آپ نے مرجوع خاطر رکھ کے اس عمل کو نہیں کیا تو پھر اس میں تاثیر بھی نہیں آئے گی اور قبولیت بھی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے اور اس عمل کو مقدار اور ترتیب کے لحاظ سے لازمی کریں گے، اور آج کے دن کو آپ نے غفلت اور کوتاہی میں نہیں گزارنا۔ عمل خاص بتانے لگا ہوں، آپ اس عمل کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیں، جب بھی آپ کو سہولت ملے اپنے تمام کام کاج نپٹا کے آج کے دن 2 ربیع الاول ہفتہ کے دن، پہلے ہفتے کے دن آپ جب بھی چاہیں، جس وقت چاہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے، کسی نماز کے بعد اگر کرنا چاہتے ہیں، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو سہولت ملے، وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو کر لیں۔ انتہائی مختصر عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بوضو ہو کے، کچھ شرائط ہیں یہ عمل کرنے سے پہلے کی، ان شرائط کو آپ نے لازمی مرجوع خاطر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اس عمل کے دوران بات چیت نہیں کرنی، اور شروع سے آخر تک آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، اگر آپ عمل پیرا ہوگے تو آپ کے اس عمل میں تاثیر بھی آئے گی انشاءاللہ، اور قبولیت بھی آئے گی۔ آپ نے سب سے پہلے بوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اور آغاز جو ہے آپ نے درود ابراہیمی سے کرنا ہے۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آغاز سے پہلے چند چیزیں اپنے دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی چاہیے، کوئی مقصد، کوئی مراد اللہ سے پوری کروانا چاہتے ہیں، اس کی ایک دفعہ نیت باندھ لیں۔ جس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے نیت لازمی ہوتی ہے یکسوئی اور تسلسل کو برقرار رکھنے میں، اسی طرح آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جس مقصد کو لے کے آپ بوضو مصلی پہ بیٹھے ہیں، آپ اس مقصد کی ایک دفعہ نیت کر لیں۔ اگر قرض کی ادائیگی میں آپ غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی گھر سے بے گھر ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کسی مشکل کا شکار ہیں، اس مشکل سے آپ عافیت والا راستہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، علاج بیماری میں، اس میں شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صحت کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ من پسند روزگار چاہتے ہیں تو من پسند روزگار کی نیت کر لیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے دوچار ہیں، رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں، گھر میں رزق کی برکت کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے رزق کی برکت مانگنا چاہتے ہیں، کاروبار کے اعتبار سے اگر آپ پریشان ہیں، کاروبار میں گاہک نہیں آ رہے، برکت نہیں آ رہی، اس کی اگر آپ برکت کی نیت کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ تمام مقاصد کے، ہر ایک انسان کی اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے، اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ آپ اپنے اپنے مقصد، اپنی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فوری طور پہ وظیفے کا آغاز کریں گے نیت رکھ کے۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھنا ہے۔ یہ سب سے اول وظیفہ ہے، سب سے پہلا جو عمل ہے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے جلد بازی میں نہیں پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ جب آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کا نام ہوتا ہے تو پھر دھیان بھی اللہ کا ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ نے یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ اس عمل کو کرنا ہے، انتہائی مختصر عمل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے 3 بار پڑھا ہے۔ آپ نے اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مقدار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں،
اس مقدار کو مرزوع خاطر رکھتے ہوئے، دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے، اپنے مقصد کی پوری ہونے کی نیت رکھتے ہوئے، جو بھی حاجت ہے اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 33 مرتبہ۔ اب 33 سے مراد یہ ہے کہ نہ 33 سے زیادہ نہ 33 سے کم، مقدار اور ترتیب جو بتائی جائے اس کو آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا۔ 33 ٹائمز آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ جب لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ 33 مرتبہ پڑھ لو گے تو آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے، اللہ کی رضا آپ پہ حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی آپ کو حاصل ہوگی، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ جب آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے تو پھر آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات اللہ پاک قبول و منظور فرما دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آج 2 ربیع الاول ہفتے والے دن آپ جب ہاتھ کی انگلیوں پر 33 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی چاہ رہے ہو۔ جب آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف کر دے گا تو پھر آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پہ آپ نے دوسرا جو عمل کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو اللہ کی غیبی دولت حاصل کرنے والی تسبیح ہے اس کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 70 بار پڑھ لینا۔ اب وہ تسبیح کون سی ہے؟ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو عرش پہ موجود ہے، پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرتی ہے اور انتہائی پاورفل تسبیح۔ پڑھنے والا جب اس تسبیح کو اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھتا ہے تو فرشتے بھی پڑھنے والے کے حق میں آمین بولتے ہیں، اور اللہ پاک فرشتوں کو گواہ فرما کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے پڑھنے والے کے حق میں قبولیت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی پرتاثیر اور پاورفل تسبیح ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 70 بار پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہو، آپ اللہ کی یعنی کہ آپ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے۔ جب آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو، اللہ کی تعریف کرتے ہو، تمام جتنی بھی یعنی کہ اپنے رجحان ہیں، اپنے دھیان ہیں، اپنی توجہ ہے، اپنے مقصد کو پورا کروانے میں جب آپ پڑھتے ہو کرتے ہو، اس کو ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے جاؤ گے تو ایک ایک کر کے آپ کی مراد اللہ پاک پوری فرماتا جائے گا۔ یہ تسبیح جو ہے یہ باقاعدہ اللہ کی عدالت میں پڑھنے والے کے حق میں فیصلہ فرما دیتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 70 مرتبہ سے مراد ہے نہ 70 سے زیادہ نہ 70 سے کم، مقدار اور ترتیب کو سامنے رکھ کے آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے، اور یہ تسبیح جا کے اللہ کی عدالت میں آپ کے لیے سفارش کرے گی۔ جو حاجت آپ اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے اللہ سے مانگتے جاؤ گے وہ حاجت اللہ پاک پوری فرماتا جائے گا۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے تیسرے عمل کا آغاز کرنا ہے، جو آج کا آخری عمل ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اس عمل کے بغیر آج کا وظیفہ، آج کا عمل، آج کی تسبیح مکمل نہیں ہوتی۔ آپ نے جو آخری عمل کرنا ہے وہ یا ذل جلال والاکرام کرنا ہے، یعنی آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب 33 بار سے مراد یہ ہے 33 سے نہ زیادہ نہ 33 سے کم، مقدار ترتیب کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مقدار ترتیب اللہ والوں کی خاص ترتیب ہوتی ہے، یہ روحانی عمل ہوتا ہے، اور یہ ایک سے دوسرے بندے کو جب پہنچتا ہے تو اس میں تاثیر بھی آتی ہے اور اس میں قبولیت بھی آتی ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ 33 بار جب آپ پڑھ لیں گے تو اللہ کی غیبی مدد آپ پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔
آپ نے فوری طور پہ 33 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنے کے بعد آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پھر پڑھ لینا ہے جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا وظیفہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دعا کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے 3 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں اپنے ہر وظیفے میں یہ بتاتا ہوں، جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، جب بھی آپ بوضو ہو کے اللہ کے سامنے فقیر بن کے اپنی دعا کا آغاز کریں تو سب سے پہلے آپ یا ارحم الراحمین اس کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین اس کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب اس کو 3 دفعہ، 3 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ اللہ سے مانگیں، خوب رو کے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے مانگیں، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو پورا فرما۔ تجھے تیری غیبی تسبیح کا واسطہ، یا اللہ ان کلمات کا واسطہ جو عرش پہ موجود ہیں، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ تو ناممکن کو بھی ممکن کرنے والا ہے، یا اللہ تو مشکل کشا ہے، یا اللہ تو حاجت روا ہے، یا اللہ جو بھی مانگا تو اس کو مجھے عطا فرما، میرے مقدر میں فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی تو عطا فرما، تو بن مانگے دینے والی ذات ہے، آمین ثم آمین۔